بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی۔ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ پلان اے کیا ہے، پلان بی کیا ہے، کون حکومت بنائے گا اور کون حکومت سے باہر رکھا جائے گا، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ پلان اے بھی بتائیں گے، پلان بی بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ پلان سی کیا ہے۔ ایک طرف اگر ایک پلان اے اور بی بنایا جا رہا ہے تو دوسری طرف کا پلان اے کیا ہے اور بی کیا ہے اور سی کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں، لائک کر لیں، اور کامنٹس پہ اپنی رائے دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اور آپ کا شکریہ ادا کرنا میرے لیے فرض ہے کہ آپ جس محبت اور جس خلوص سے دیکھتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ اور اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں فونس کے ذریعے، واٹس ایپس کے ذریعے اور ملاقاتوں میں بھی، تو آپ کا بہت شکریہ۔ اور جو دور سے دیکھتے ہیں وہ اپنے کومنٹس کے ذریعے بھی ہمیں اپنے پوائنٹ سے آگاہ کرتے ہیں، نقطہ نظر سے آگاہ کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ اب جناب، الیکشن کے بعد ہر جگہ ایک سوال ہے کہ حکومت کس کی بنے گی۔ ایک شخص یہ پوچھتا ہے جس سے ملاقات ہوتی ہے، جہاں بیٹھتے ہیں، جس ٹی وی چینل پہ جاتے ہیں، ہم جب خود ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بھی یہی پوچھتے ہیں، اور جو جہاں کئی مہمان کے طور پر بلائے جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی پوچھا جاتا ہے۔ اور اپنے پروگرام میں، اپنے یوٹیوب چینل پہ اور فیس بک چینل پہ بیٹھ کے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ پلان اے یہ ہے کہ صرف اور صرف نون لیگ کی حکومت بنائی جائے وفاق میں۔ یہ آپ کو اچنبھے کی بات لگے گی، کیونکہ بہت زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، مجھے بابا جی ایک ملے تھے۔ ایک بابا جی ایک استعارہ ہے، جیسے کسی کا کوئی چڑیا ہے، کسی کا کوئی کوا ہے، کسی کا طوطا ہے اور کسی کا کوئی مینا ہے۔ تو ایک کسی بابا جی نے یہ بتایا ہے، جو باخبر لوگ ہوتے ہیں، بابا جی کا کہنا یہ ہے کہ پلان اے یہ ہے کہ صرف نواز شریف جو ہیں وہ اقتدار میں ہوں، مسلم لیگ نون اقتدار میں ہو، اور آزاد جو بہت سارے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ادھر شامل ہو جائیں، کچھ جے یو آئی فے شامل ہو جائے، کچھ اور جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ مل جائیں، وہ وفاق میں وہ اقتدار میں آئیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے۔ کیوں کہ ان کا جو سوچ رہے ہیں، جو پلاننگ کر رہے ہیں، جو اس ملک کے کرتا دھرتا لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اپوزیشن بھی نہ ملے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ تو بک جائیں گے، ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بکنے کے علاوہ بھی مطلب ہے کہ رول ہے، یہ قانون ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا قانون موجود ہے کہ آزاد جو ہیں وہ آزاد رکھ سکتا ہے اپنی آزاد کی ایک پوزیشن، لیکن اس کے لیے پریورٹی رول آف لا یہ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں جانا ہوتا ہے، کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں۔ اچھا، وہ کیسے جا سکتا ہے سیاسی جماعت میں؟ نہ جائے تو اس کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جو پارٹی کے فوائد ہوتے ہیں اس سے محروم رہ جاتا ہے، جو ڈیولپمنٹ کی فنڈز وغیرہ آتے ہیں وہ اس سے محروم رہ جاتا ہے، وہ اکیلا تنہا ہو جاتا ہے، وہ ایک جتھے کا اور ایک پاور کوریڈور کا جو حصہ ہے اس سے بننے سے وہ اس سے رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے لازمی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے بھی فائدہ مند یہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر جائے۔ پھر اوپر الیکشن کمیشن میں بھی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک ریٹ دائر ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ہو سکتا ہے وہ اس کو اڑا دے۔ ظاہر فیصلہ تو وہ جج صاحبان نے کرنا ہے۔ ایک آپشن ہے کہ اڑا دیں اور یہ کہہ دیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول میں تو یہ بات موجود ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آرڈر کر دیں کہ جناب پارٹی کے اندر جائیں، ہر کوئی جس کو جو پارٹی سوٹ کرتی ہے۔ ظاہر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فلاں میں جائیں، لیکن جس کو جو پارٹی سوٹ کرتی ہے اس کے اندر جائیں اور آپ اس کے اندر رہیں۔ اب آپ کہیں کہ جو آزاد تھے وہ سارے پی ٹی آئی کے تھے، تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی سپورٹ تھی، عمران خان صاحب کا نام تھا، عمران خان صاحب کا جادو چل رہا تھا، اور مبصرین نے اور بابا جی نے یہ بھی بتایا کہ ظاہر ہے کہ یہ جو 9 مئی کے بعد صورتحال پیدا ہوئی اور جو لوگوں کے ساتھ جس طرح کا جو معاملات ہوئے، تو یہ ایک طرح کا ایک ڈر اور خوف جو تھا اس فضا کو لوگوں نے توڑا ہے اور باہر نکلے ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جتوایا ہے، جن کو پی ٹی آئی کی بیک تھی، سپورٹ تھی، بلہ نہ ہونے کے باوجود، جلسے کرنے کی اجازت نہ دینے کے باوجود، جلوس نکالنے کی اجازت نہ دینے کے باوجود، جھنڈے پی ٹی آئی کے نہ لگانے کی اجازت دینے کے باوجود بھی وہ لوگ جو نکلے ہیں، تو وہ یہ ایک طرح کا عمران سے محبت بھی تھی، اور جن لوگوں سے ان کا غصہ ہے، جن لوگوں سے جو لوگ ان کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ایک طرح کا انتقام بھی تھا۔ تو یہ ایک جمہوری پروسیس تھا، پہلا مرحلہ تو یہ تھا۔ اب چلتے ہیں جی، پلان بی کیا ہے؟ پلان بی یہ ہے کہ اگر یہ فارمولہ کامیاب نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہر جگہ پلان اے بی سی ڈی ہوتا ہے، اگر یہ فارمولہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر یہ کیا جائے گا کہ مخلوط حکومت بنائی جائے گی۔ یہ سیکنڈ آپشن ہے، فرسٹ آپشن نہیں ہے۔ میں آپ کو پورے وثوق سے اس لیے یہ چیزیں بتا رہا ہوں
کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بڑے دیکھا، ہم تو چھوٹے سے ادنا سے بندے ہیں، ایک ادنا اس دھرتی کے، تو بڑے بڑے نامی گرامی جگادری جرنلسٹ جو ہیں، جن کے سوشل میڈیا پر بھی اور ٹی وی چینلز پہ بھی بڑی ریٹنگ ہے، تو وہ لوگ کہہ رہے تھے جی الیکشن نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کہہ رہے تھے جی نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، میرے وی لاگز میں جا کے دیکھ لیے، یہ دعویٰ نہیں ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے. وہ آئے. پھر سب لوگ جب کہہ رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، جی یہ ہے دھند ہے، حالات ہی نہیں ہے، ماحول ہی نہیں ہے، اس وقت کی بات ہے، ماحول ہی نہیں ہے، کوئی شور شرابہ ہی نہیں ہے. اس وقت ہم نے عرض کیا تھا کہ الیکشن ہر صورت میں ہوں گے. کہ پھر کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں ہفتہ ڈیڑھ بعد ہوں گے. میں نے کہا نہیں، جو تاریخ آئی ہے اسی دن ہوں گے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں سرخ رو کیا کہ وہ ہمارا جو سورس تھا، وہ ہمارے جو بابا جی تھے، انہوں نے ہمیں ٹھیک بات بتائی. اب یہ جو بات بتا رہا ہوں، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو، مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ بالکل اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جو ہمیں جن سورسز نے بتایا ہے وہ بات سچ ہوگی. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا وقت ضائع کریں اور آپ کو جھوٹ میں اور کنفیوژن میں ڈالیں. سیدھی سیدھی ایک بات جو ہے، تاکہ آپ کا 2 4 6 منٹ کے اندر اندر آپ باخبر ہو جائیں. پلان بی میں مخلوط حکومت، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور یہ باقی سارے جو اتحادی ہیں، اگر یہ پوری نون لیگ کی فگر کامیاب نہیں ہو جاتی تو 166 کا فگر کی ضرورت ہے. پہلے 172 کی ضرورت ہوا کرتی تھی. فاٹا کی سیٹیں جو ضم ہوئی ہیں تو اس کے بعد یہ فگر کم ہو گیا ہے. تو 166 جس نے لے لینا ہے، سادہ اکثریت سے وہ حکومت بنا سکتا ہے. تو بظاہر مسلم لیگ نون کے لیے مشکل نظر نہیں آتی، لیکن اگر پھر بھی کہیں مشکل ہوگی تو پھر یہ پیپلز پارٹی آئے گی، لیکن یہ اس کا چانسز نسبتاً کم ہے. اب آ جائیں باقی ایک محبت بھی ہے، ایک سلسلہ بات چیت کا بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ ملاقات کے فوراً بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، جب ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں اس ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ بات ابتدا ہوئی ہے اور آگے اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے لیڈرشپ سے، اپنی اپنی سپریم کونسل سے مشورے کرنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ بات یہ تھی کہ ایک جے جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، ایک جے رکھی گئی درمیان میں کہ جی ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. اور ایک بات طے کی گئی کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اب بیان بازی نہیں کریں گے، زبان درازی نہیں کریں گے، الزامات نہیں کریں گے. جیسے الیکشن کی کمپین کے دوران ہم دیکھ رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تابڑتوڑ حملے کر رہے تھے. تو یہ دوسرا فارمولہ یہ ہوگا. ای سی پی کا جو ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو قانون ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں کسی نہ کسی پارٹی میں جانا جو ہے وہ پرائیورٹی کا حصہ ہے. اور اس کے لیے بھی 72 گھنٹے ہیں. 72 گھنٹے کب شروع ہوتے ہیں؟ 72 گھنٹے شروع ہوں گے آخری الیکشن آنے کے بعد. آخری نتیجہ، الیکشن کا آخری نتیجہ آنے کے بعد وہ 72 گھنٹے شروع ہوں گے، اور ان 72 گھنٹوں کے اندر اندر ان کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور وہ 72 گھنٹے جو ہیں وہ فیصلہ کن ہوں گے. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے وہاں پتہ چلا ہے کہ وہ بہت خوش ہیں، وہاں وہ جشن منایا گیا ہے. وہاں سے اندر کے سورسز نے جو بتایا ہے، اندر کے بابوں نے وہاں کے جیل سے، اڈیالہ جیل سے، کہ ان کے اعصاب پہلے ہی بڑے مضبوط تھے، اب اور زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. ان کی خوشی دیدنی تھی جب انہوں نے وہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ، اور ان کو اس بات پہ فخر ہوا ہے کہ اگر وہ جیل کاٹ رہے ہیں تو ان کے فالورز اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے نیریٹو کو وہ ان کو حوصلہ دے رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک خوشی کی بات ہوئی ہے. لیکن اس بات پہ وہ غصے میں ہے کہ ایک جو کام چھپ چھپا کے ہوا کرتا تھا، فارم 45 دینے کے باوجود اور یہ وہ، تو جو چینکس کی ہیں 47 میں اور یہ جو کام چل رہے ہیں، تو اس پہ ان کو غصہ بھی ہے، اور وہ اس کے اوپر وہ توقع یہ کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ ہماری 180 سیٹیں ہیں. تو اور وہ یہ بھی کہتے پائے گئے اپنے لوگوں کے ساتھ کہ اگر بلے کا نشان ہوتا تو ہم 200 کراس کر جاتے. 225 کم از کم ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ 225 سیٹیں ہم لے جاتے. اب بہرحال جو بھی صورت حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ملک گیر احتجاج کی آپ کو پتہ ہے کال دی گئی تھی، لیکن وہ نہیں ہو سکا، اور اس کو جو عمران خان مخالف حلقے ہیں وہ اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں، اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں. لیکن جو ادھر والے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی ایسی کوئی سازش کی ہمیں بو آ رہی تھی کہ اگر لوگ باہر نکلتے سڑکوں پہ تو کوئی بدامنی پیدا ہو جاتی، کوئی خون خرابہ ہو جاتا، کوئی قتل و غارت ہو جاتی، تو اس کا ذمہ بھی عمران خان کے ساتھ آ جاتا، عمران خان کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا. تو اس وجہ سے اس کو پیچھے کر دیا گیا ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں
عرفان صدیقی صاحب نے ایک بڑی عجیب و غریب اور بڑی بات کی ہے، اور یہ بات بھی ہم دیکھ چکے ہیں ترکی کے انتخابات میں اور ہمارے قوانین میں بھی موجود ہے. آج تک پاکستان میں یہ ہوا نہیں ہے اس سے پہلے، لیکن یہ ایک آپشن بہت کم سی جس کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا. لیکن عرفان صدیقی صاحب ایک بہت سینئر سیاستدان ہیں اور سینیٹر بھی رہے ہیں، سیاستدان بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، سینیٹر بھی. تو وہ انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر مل بیٹھ کے حکومت بنانے میں کامیابی نہ ہو سکی تو یہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی، اور جب اسمبلی ٹوٹتی ہے تو پھر دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یا نگرانی چلتے ہیں. یہ بھی ایک آپشن موجود ہے اور یہ ہم ترکی میں دیکھ چکے ہیں. تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ اوریجنل بات دیکھنا چاہتے ہیں، کسی کے عشق کے گرفتار ہوئے بغیر اور کسی کی نفرت کی آگ میں جلے بغیر، ایک بیلنس گفتگو، تو علی رضا الوی کا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.